السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِین میں تین پہلو ہیں۔ کاف زبر کا ضمیر متصل واحد ہے اور میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف التفات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شخص عبادت کرے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عبادت کی مرہون منت، رہین منت اور آپ کی اتباع میں اور آپ کی اطاعت میں مشروع بھی ہے، مقبول بھی ہے، ممدوح بھی ہے اور محمود و منعوت بھی ہے۔ کا کے اندر یہ مفہوم مضمر ہے، پوشیدہ ہے کہ جو کوئی بھی عبادت کرے وہ اگر عبادت عبدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے مستنیر ہے تو عبادت۔ اب یہ جو عبادت ہے جب یہ احسان کے درجے تک پہنچ جائے، یقین حاصل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی یہ مجاہدہ والی عبادت تھی، اب رسوخ اور یقین والی عبادت ہے، احسان والی عبادت ہے جو جاری و ساری رہے گی۔ دوسری بات، یہی معاملہ مشاہدہ کا ہے کہ اگر ضوء انوار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں انسان کا باطنی نظام جو قلب، روح، سر، عقل، نفس، وجدان، خفی اور یا اخفا پر مشتمل ہے، یہ ضوء نور مصطفی میں بالیدہ ہو جائے، اپنے اپنے وظائف سے شاد کام ہو جائے، قلب تصفیہ اور تزکیہ سے، روح تجلیہ سے، سر مکاشفہ سے، عقل راستگی سے، نفس معرفت سے، وجدان عشق سے، خفی و اخفا مستی و سرمستی سے شاد کام ہو جائیں، تو پھر جو مشاہدہ ہوگا وہ مشاہدہ وسوسہ نہیں ہوگا، وہ الہام ہوگا۔ جس طرح الخواطر میں حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان بھی کیا ہے اور اس کے درمیان امتیاز اور فرق کو واضح بھی فرمایا ہے، تو تب جو ہے مشاہدہ ملہم ہے، موسوس ہرگز نہیں۔ حضرت شیخ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الخواطر اس حوالے سے جہاں اپنے الہام اور وسوسہ پر اظہار رائے فرمایا ہے، بہت قابل غور ہے۔ دیگر بزرگوں نے بھی لکھا ہے۔ قوت القلوب میں حضرت ابو طالب المکی الحارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر کلام کیا ہے۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے سب کے۔